اٹلانٹس ہماری اس پراسرار دنیا کا ایک ایسا شہر جس کو آج تک کسی نے دیکھا تو نہیں، لیکن ہزاروں سالوں سے انسانوں کے دماغ میں ایک کان سلجھی پہیلی بن کر پنپ رہا ہے۔ ایک ایسا شہر جس کی کہانیاں اپنی سحر انگیزی کے سبب آج بھی تاریخ کی کتابوں میں دلچسپی اور حیرت سے انسانوں سے باتیں کرتی ہے۔ اس وسیع سمندر کے سینے پر موجود اٹلانٹس کا ایک پراسرار رازوں سے بھرپور شہر آباد تھا۔ ہزاروں سال پہلے جب زمین پر رہنے والا انسان جہالت اور اندھیرے کے گٹا ٹوپ بادلوں میں گم تھا، اسی وقت یہ شہر باقی دنیا سے بالکل مختلف اور الگ تھا۔ یہ شہر اٹلانٹس دنیا میں سپر پاور کا درجہ رکھتا تھا، لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ ہنستا کھیلتا شہر اس لامحدود سمندر میں اس طرح غائب ہوا کہ آج تک اس کا کوئی نام و نشان یا اتا پتہ انسان معلوم نہیں کر سکا۔ کیا یہ شہر واقعی میں موجود تھا یا پھر یہ بھی الف لیلا کی کہانیوں کی طرح صرف ایک افسانہ ہے؟ آج جانیں گے اس ویڈیو میں۔ وجی فیکٹس کے معزز دوستو، خوش آمدید۔ دوستو، سٹی آف اٹلانٹس کا سب سے پہلے ذکر ایک مشہور یونانی مفکر افلاطون یعنی کہ پلیٹو نے اپنے مشہور زمانہ ڈائیلاگ ٹائمس اینڈ کریشیس میں آج سے 2500 سال پہلے کیا۔ افلاطون نے اپنے ڈائیلاگ میں ایک شہر کی کہانی کو سناتے ہوئے لکھا کہ ان کے زمانے سے بھی 9000 سال پہلے آبنائے جبرالٹر کے پاس اٹلانٹک اوشن میں ایک ایسا پراسرار شہر موجود تھا جو ہر لحاظ سے طاقتور اور دولت مند تھا۔ قدرتی وسائل سے مالا مال یہ شہر دائروں کی شکل میں تہ در تہ اس اٹلانٹک سمندر میں موجود تھا۔ شہر اپنے ارد گرد دائروں کی شکل میں موجود تھا، جبکہ اس کے عین درمیان میں اس کا سینٹر یعنی کہ مرکز تھا جو باقی حصے کی نسبت زیادہ عالی شان اور بلند تھا۔ شروع میں اس شہر کے باسیوں نے بحیرہ روم کے آس پاس علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، لیکن جب ان کا سامنا یونانیوں سے ہوا تو انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس شہر کے باسی اخلاقیات اور اچھائی کو چھوڑ کر بد کردار ہونے لگے، جس کا سبب دیوتا ان سے ناراض ہو گئے اور غصے میں آ کر دیوتاؤں نے اس شہر کو اس کے باسیوں سمیت سمندر میں ڈبو دیا۔ دوستو، افلاطون کی لکھی گئی یہ کہانی آج سے 2500 سال پرانی ہے، لیکن آج تک ماہرین آثار قدیمہ اور ریسرچرز اس شہر کی حقیقت کی تلاش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ ان کے درمیان بحث و مباحثے اور تحقیقات بھی اس شہر کو لے کر چلتی رہتی ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ شہر واقعی میں موجود تھا، اور اگر تھا تو کہاں تھا؟ گزشتہ پچھلی 2 صدیوں سے اس مسٹری کو لے کر کافی زیادہ تحقیقات کی گئی ہیں اور اس شہر پر بے شمار کتابیں بھی لکھی گئیں۔ سائنسدان اور مختلف ہسٹورینز نے اپنی عقل اور علم کے مطابق اس شہر کے ہونے یا نہ ہونے کے بے شمار تھیوریز پیش کی ہیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ ہم اس ویڈیو میں کرتے ہیں۔ ایک مشہور امریکن رائٹر اگنیشیس ڈونلی اپنی کتاب میں اٹلانٹس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اٹلانٹس واقعی میں اس دنیا میں موجود تھا اور یہ ٹھیک اسی جگہ آباد تھا جہاں افلاطون نے لکھا تھا۔ ڈونلی کے مطابق وقت کی تیز رفتار کے ساتھ ساتھ سمندر کی سطح میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ سمندر کا پانی شہر کی سطح سے اونچا ہونے لگا اور پھر تیز دھار سیلاب کی وجہ سے یہ شہر اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ پہلی تھیوری سے متاثر ہو کر بعد میں آنے والے ہسٹورین نے بھی اٹلانٹس کے متعلق تھیوریز پیش کی۔ ایک مشہور تاریخ دان چارلس برلٹس اپنی کتاب اٹلانٹس دا 8 کانٹیننٹ میں لکھتے ہیں کہ اٹلانٹس ایک شہر نہیں تھا بلکہ ایک پورے کا پورا کانٹیننٹ یعنی کہ براعظم تھا۔ ان کے مطابق یہ شہر شمالی امریکہ کے بہاماس جزیروں کے آس پاس موجود تھا، لیکن اسی شہر کے پاس موجود برمودا ٹرائینگل نے اس شہر کو اپنے اندر ہمیشہ کے لیے نگل لیا۔ دوستو، یہ وہی ٹرائینگل ہے جہاں سے گزرنے والے کئی جہاز مبینہ طور پر اس طرح غائب ہوئے کہ پھر ان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے لوگ بیمینی کے ساحل کے پاس سے ملنے والی عجیب و غریب عمارتوں اور گلیوں کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ سٹرکچرز کسی شہر کے نہیں جنہیں انسانی ہاتھوں نے بنایا، بلکہ یہ قدرتی طور پر سمندر میں موجود تھے۔ گمشدہ شہر اٹلانٹس کے متعلق تیسری تھیوری جو پیش کی جاتی ہے، اس کے مطابق اٹلانٹس بہت پہلے سے ہی براعظم انٹارکٹیکا کا حصہ بن گیا تھا۔ چارلس ایپگوڈ اپنی کتاب ارتھ شفٹنگ کرسٹ میں لکھتے ہیں کہ اٹلانٹس کے شہر کا درجہ حرارت معتدل تھا، یعنی اس شہر کے باسی نہ تو زیادہ ٹھنڈک برداشت کر سکتے تھے اور نہ ہی زیادہ گرمی۔
लेकिन ज़मीन की शिफ्टिंग और क्रस्ट के नतीजे में अटलांटिस का ये शहर रफ्ता रफ्ता खिसकता खिसकता अंटार्कटिका से जा मिला। अटलांटिस के लोग इस यह सर्दी को बर्दाश्त ना कर सके और अपनी जानों से हाथ धो बैठे। यूं अटलांटिस भी हमेशा हमेशा के लिए बर्फ की सफ़ेद तह में गुम होकर रह गया। सन 1600 BC में कदीम यूनान के एक जजीरे सेंटोरिनी पर एक मेनुआन तहजीब आबाद थी। कहा जाता है कि ये यूरोप की सबसे तरक्की याफ्ता और ताकतवर सिविलाइजेशन में से एक थी। अचानक एक खौफनाक ज़लज़ले की वजह से इस जजीरे पर एक आतिशफिशां फटा, जिससे यह तहजीब तबाह हो गई। रही सही कसर आतिशफिशां के फटने से पैदा होने वाली सुनामी ने निकाल दी और यह तहजीब हमेशा के लिए समुंदर की नज़र हो गई। मुख्तलिफ हिस्टोरियंस का यह कहना है कि मेनुआन तहजीब ही दरअसल अटलांटिस का शहर हो सकती है, लेकिन मशहूर रिसर्चर रॉबर्ट बलार्ड के मुताबिक अटलांटिस की कहानी सच्ची हो सकती है। लेकिन सेंटोरिनी की इस मेनुआन तहजीब को अटलांटिस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सेंटोरिनी की तबाही का वक्त और अटलांटिस का वक्त यानी कि दोनों शहरों का टाइमलाइन एक नहीं था। सहराए आज़म सहारा में मौजूद एक दायरा नुमा साहत, जिसे आई ऑफ सहारा भी कहा जाता है, इसके मुतालिक भी लोग ये दावा करते हैं कि हो ना हो यही वो गुमशुदा शहर अटलांटिस है। लेकिन इस दावे को भी इस वजह से रद्द कर दिया गया कि ये अटलांटिस की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है जो अफलातून ने बताई थी। दोस्तों, ये वो तमाम मफरूज़े और थ्योरीज थीं जो अटलांटिस के होने का दावा करती हैं, लेकिन इस राज को लेकर माहिरीन की एक दूसरी राय भी है, इस पर भी नज़र दोहरा लेते हैं। अक्सर माहिरीन की राय यह है कि अटलांटिस की कहानी महज एक अफसाना है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। इनका कहना है कि अगर वाकई में ये शहर मौजूद था तो अफलातून के सिवा बाकी लोगों ने इसका जिक्र अपनी किताबों और लिटरेचर में क्यों नहीं किया, हालांकि उनकी किताबें तो आज भी हमारे पास मौजूद हैं। मज़ीद ये कि अगर ये शहर वाकई में अपना वजूद रखता था तो आज तक इसके बारे में हमें कोई एक आध सुराग आहर क्यों ना मिल पाया, जबकि साइंस ने समुद्री अलूम में भी बेहद तरक्की की है। माहिरीन के ख्याल से अफलातून अटलांटिस की कहानी के जरिए अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहते थे कि कैसे एक कौम जब अच्छाई के रास्ते पर चलती रही तो उसने तरक्की की, और जब उसने बुराई का रास्ता इख्तियार किया तो इसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया। दोस्तों, अटलांटिस मौजूद था या नहीं, इस पर आगे भी बहसें और रिसर्चेस होती रहेंगी, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि इस दुनिया में बहुत सी कौमें आईं जो अपनी बदअमालियों और बुरे कामों की वजह से इस तरह तबाह हो गईं कि फिर कभी इनका पता ना चल सका। ऐसी कौमों के बारे में आप मुक़द्दस किताबों का मुतालिया कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।